الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے تدریب المعلمین والمعلمات یعنی اساتذہ کورس ٹریننگ اسباب جاری ہیں اور اقوال زرین علماء دیوبند اسی طرح حق القرآن مفصل تجوید کا قاعدہ اور مسائل و اصلاح نفس کے لیے اسلامی تعلیمات کے اسباق شروع ہیں۔ آج غالباً نومبر کی 27 تاریخ ہے اور ذی قعدہ کی 28۔ جامعہ تحسین القرآن اللہ اکبر مسجد میں شیرہ چھاونی میں اسباق جاری ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں اکابرین علماء دیوبند کے اقوال زرین کتاب سے صفحہ 29 میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی حجت الاسلام رحمہ اللہ تعالی جو قصبہ نانوتوا ضلع سہارنپور دیوبند سے 12 میل مغرب کی جانب واقع ہے۔ حضرت وہاں پیدا ہوئے ہیں اور آپ کا سلسلہ نسب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ 1867 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام علم میں آیا جو اسلام کا محفوظ قلعہ اور مسلمانوں کا ناقابل شکست حصار ثابت ہوا۔ دارالعلوم دیوبند آپ کا زندہ و جاوید کارنامہ ہے اور صدقہ جاریہ ہے جو انشاءاللہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا، جس نے آپ کی شخصیت کو بھی عزت بخشی۔ بہرحال حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالی اپنے دور کے عظیم محدث، شیخ الحدیث، محقق، سچے عاشق رسول تھے۔ تواضع، انکساری اور اللہ پر فانی ہونے کا، فنائیت کا یہ عالم تھا کہ لوگ مولوی صاحب کہہ کر پکارتے مگر آپ نہ بولتے، کوئی نام لے کر پکارتے محمد قاسم تو آپ بہت خوش ہوتے اور عزت احترام سے بولتے تھے۔ اور حضرت وفات ہوئے ہیں 4 جمادی الاول 1297 بمطابق 1879 میں بروز جمعرات۔ یہ علم کا آفتاب غروب ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ ان کے اقوال میں ہیں بر صغیر کی سب سے بڑی دینی تعلیم گاہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی 10 کتابوں کے مصنف، 20 با کمال مشاہیر کے استاد، ہزاروں مخلصین مریدین کے پیشوا، عامت المسلمین کے قلوب کے بے تاج بادشاہ تھے۔ اگر چاہتے تو سونے اور چاندی کے محل بنوا سکتے تھے مگر کسی کے بار منت احسان کو برداشت نہیں کیا۔ اپنے ہاتھوں سے رزق حلال کمایا، کتابت یا تصحیح کتب کا کام کر کے اس سے جو معاوضہ حاصل ہوتا اسی قوت لا یموت پر گزارے اوقات کرتے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بانی اور محتمم۔ اگر چاہتے تو سونے چاندی کے محل بنا سکتے تھے لیکن دنیا کو قبول نہ کیا
اور اللہ کی رضا اور آخرت کو قبول کیا. اپنے ہاتھوں سے رزق حلال کماتے، تدریس کرتے، اہتمام کرتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کتابت، خوشخطی یا کسی نے کتاب لکھا اس کی تصحیح فرمائی، اس پر جو معاوضہ ملتا اس پر گزارا کرتے. اس میں ہمارے تمام طلباء اور علماء کے لیے درس نصیحت ہے کہ دیکھو ہمارے بڑے بڑے مدارس کے بزرگوں نے، محترم حضرات نے، علماء نے کیسے عظیم قربانیاں دی ہیں اور اللہ کے دین کو پسند کیا اور علم اور عمل کو پسند کیا اور دنیا کی طرف نہیں جھکے. اللہ تعالی ہم سب کو ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی، صفحہ 35 اقوال زرین. حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، قصبہ گنگوہ، محلہ سرائے متصل، خانقاہ حضرت شاہ عبد القدوس صاحب گنگوہی، مولانا ہدایت احمد صاحب کے گھر میں 6 ذی قعدہ 1244 بمطابق 1828 بروز شنبہ بوقت چاش پیدا ہوئے. آپ کے والد ماجد کا نام ہدایت احمد صاحب تھا اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہیں ہمارے بزرگ حضرات. صفحہ 36 میں ہے کہ آپ دن بھر صائم رہتے، آپ کو روزہ ہوتا. مغرب کے بعد 4 رکعت نفل کے بجائے 20 رکعت صلاۃ اوابین پڑھا کرتے تھے. بھائی طلباء کرام اندازہ لگاؤ جی، آپ لوگ 2 رکعت نفل نہیں پڑھتے اور حضرت اتنے مصروف مدرس اور مغرب کے بعد 6 رکعت کے بجائے 20 رکعت اوابین پڑھا کرتے، جس میں تقریباً 2 پارے قرآن شریف تلاوت فرماتے. نماز سے فارغ ہو کر جب گھر کو کھانا طعام کھانے کے لیے تناول کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تو اثناء راہ درمیان راستہ میں اور گھر ٹھہرنے کے وقفہ میں کئی پارا تلاوت فرما لیتے تھے. اور نماز عشاء کے بعد تھوڑی دیر تک استراحت آرام فرماتے. 2 بجے تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے. بعض نے آپ کو 1 بجے بھی وضو کرتے دیکھا اور 2.5-3 گھنٹے صلاۃ اللیل تہجد کی نماز میں مشغول ہوتے اور صبح کی نماز سے فارغ ہو کر ڈاک اور جوابات استفتاء میں مصروف ہوتے. دوپہر کو قیلولہ فرما کر بعد نماز ظہر تا عصر تلاوت کلام پاک میں مشغول رہتے. رمضان شریف میں تو آپ کے یہاں دن رات مساوی ہوتے تھے. یہ ہیں ہمارے دارالعلوم دیوبند کے مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات. صفحہ 37 میں ان کی عجیب بات سنو. عالم کا سونا عبادت کیوں؟ عالم کا سونا عبادت کیوں؟ بھئی جو مدرس ہوتا ہے، قرآن کا قاری، حافظ، عالم، میں اس کے ساتھ ایک قید لگاتا ہوں، وہ عالم جو مدرس ہو، وہ قاری حافظ جو مدرس ہو، وہ فاضلہ عالمہ جو معلمہ مدرسہ ہو، ان کا سونا بھی عبادت. کیوں؟ حضرت فرماتے ہیں، فرمایا ایک بڑی کسی کا دروازہ بنا رہا ہوتا ہے ترکان، تو اسے کام کے دوران اپنے بعض اوزار کو گھسنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اوزار کے تیز ہو جانے کے بعد وہ تیزی اور خوبی کے ساتھ کام کر سکے، اور اوزار کو تیز کرنے کے وقت وہ دروازہ نہیں بناتا ہے مگر اس کا یہ وقت بھی اس میں شمار ہوتا ہے اور مزدوری نہیں کاٹی جاتی. ہاں جی. اسی طرح ایک عالم مدرس عالم، کیونکہ آج کل بھی علماء ڈے ہیں لیکن مدرس نہیں ہے جی، اس لیے میں کہہ لگا ہوں وہ عالم جو مدرس ہو، ہر ایک عالم بھی نہیں. جو عالم تدریس میں مشغول ہے، جو حافظ قاری مدرس ہے،
اس طرح ایک عالم مدرس، ایک حافظ مدرس، ایک قاری مدرس بھی اس کو اس لیے سوتا ہے کہ تاکہ سونے کے بعد اس کی تھکن اور کمزوری دور ہو جائے اور خوشی اور فراخی کے ساتھ دین کی خدمت کر سکے۔ یہ جو عالم مدرس ہوتا ہے، قاری حافظ، وہ سوتا کیوں ہے؟ اس لیے اس کے بدن میں قوت آ جائے اور تھکاوٹ ختم ہو جائے۔ تو جس طرح ایک ترکان 8 گھنٹے مزدوری کرتا ہے، ترکان، ہاں جی، دروازہ بنانے والا، لیکن 8 گھنٹے کے درمیان میں وہ آدھا گھنٹہ روٹی بھی کھاتا ہے، اس کی اجرت ملتی کہ نہیں ملتی؟ اس کی اجرت مزدوری کاٹی جاتی ہے کہ نہیں ملتی ہے؟ ملتی ہے نا۔ اگر اس میں پانی پیتا ہے، چائے پیتا ہے، پیشاب کے لیے جاتا ہے تو اس کی مزدوری نہیں کاٹی جاتی، وہ 8 گھنٹوں میں وہ بھی شامل ہیں ضروریات زندگی۔ تو عالم دین، لیکن وہ جو مدرس ہو، حافظ، قاری، معلمہ اور مبلغہ، جو دین کی خدمت کر رہے تھے اور سو گیا اور روٹی کھاتے ہیں، اپنے ضروریات پورا کرتے ہیں، ان کی بھی اللہ پاک اجر و ثواب نہیں کاٹیں گے، ان کو بھی مکمل عطا فرمائیں گے۔ کیونکہ دنیا میں یہ جو مالک ہے گھر کا، جس نے مزدور پکڑا ہوا ہے، اس کے دل میں رحم ہے کہ 8 گھنٹوں کی مکمل اس کو مزدوری دوں گا، تو اللہ تعالیٰ تو اس مالک سے زیادہ ارحم الراحمین ہے، تو اللہ تعالیٰ ثواب کیوں کم کریں گے جی؟ عجیب بات فرمائی جی، حضرت کی بات فتویٰ ہوتی ہے۔ تو آخر اس صورت میں اس کا سونا کیوں نہ عبادت قرار دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی مزدوری کیوں کاٹی جائے، جبکہ ایک انسان دوسرے انسان پر جتنا مہربان ہوتا ہے اس سے بے حد و بے حساب زیادہ مہربان اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر زیادہ مہربان ہے۔ مثال سے بات سمجھ آ گئی جی؟ کہو الحمدللہ۔ اب حفظ تجوید کتابوں کے بعد تدریس کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اتنے مشغول ہو جاؤ کہ تمہارا سونا بھی عبادت ہو، تمہارا خلا میں جانا بھی عبادت ہو، تمہارا کھانا پینا بھی عبادت ہو۔ کہو الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو اس میں شامل کر دے گی۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں حق القرآن، معلمین معلمات کے لیے تجوید کا قاعدہ، شرح نورانی قاعدہ۔ ابتدائی ضروری باتوں کے بعد اب ہم صفحہ نمبر 16 پر پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ جل شانہ کا شاہی کلام ہے، یہ سب کتابوں میں افضل اور احسن ہے، ترتیل سے اس کی تلاوت کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ ترتیل کے 2 جز ہیں، تجوید الحروف اور معرفت الوقوف، یعنی حرفوں کو خوبصورت پڑھنے اور وقفوں کے احکام جاننے کو ترتیل کہتے ہیں۔ حرفوں کو مسنون طریقہ پر خوبصورت پڑھنے کے لیے مخارج اور صفات کا جاننا ضروری ہے، اس لیے اب مخارج کا بحث شروع ہو رہا ہے۔ مخارج الحروف، مخرج کی جمع مخارج ہے، مخرج کا معنی نکلنے کی جگہ، مخارج الحروف کا معنی حروف کے نکلنے کی جگہ۔ مخارج کل 17 ہیں۔ پہلا مخرج جوف دہن، کیا معنی؟ یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ، اس سے حروف مدہ نکلتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں، واو ساکن جبکہ اس سے پہلے پیش ہو، یا ساکن جبکہ اس سے پہلے زیر ہو، الف ساکن جبکہ اس سے پہلے زبر ہو۔ تینوں کی مثال قرآن پاک کے الفاظ میں اوذینا، او میں او ساکن اس سے پہلے پیش ہے، زی میں یا ساکن اس سے پہلے زیر ہے، اور نا میں الف ساکن اس سے پہلے زبر ہے۔ تو یہ واو اور یہ یا اور یہ الف اس لفظ میں، ان کو کہتے ہیں حروف مدہ۔ نوحیہا دوسری مثال، اوتینا تیسری مثال، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ ان سب الفاظ میں واو، یا اور الف مدہ ہیں، اور یہ تینوں حروف منہ کے اندر خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ جو حضرات 1 سال کی تجوید پڑھ رہے ہیں ان کو انشاءاللہ تفسیر معلوم ہے۔ تفسیر معلوم ہے جی؟ ان کو حروف مدہ کیوں کہتے ہیں؟ کتابوں میں کیا کہتے ہیں؟ اس کا وجہ تسمیہ، یہ نام کیوں رکھا گیا؟ حروف مدہ کو حروف مدہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟
تو ان کو حروف مدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان میں ایک الف کے برابر مد اصلی کرنا ہر وقت لازمی ہوتا ہے. کل کیا گزرا؟ وقولنا، اس میں مد اصلی ہے نا. اب اگر کوئی مد اصلی نہیں کرے گا، وقولنا پڑے گا، وقولنا، تو معنی کتنا غلط ہو گیا؟ وقولنا یا آدم اسکن، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اے آدم ٹھہر جاؤ. ٹھیک ہے جی. اور اس نے الف مدہ میں مد نہ کیا اور کہا کہ وقولنا یا آدم اسکن، تو اس کا معنی ان سب عورتوں نے کہا نعوذ باللہ کہ اے آدم ٹھہر جاؤ. معنی کتنا غلط ہو گیا جی؟ تو یہ ہے، اس میں ایک الف کے برابر مد اصلی کرنا ہر وقت لازمی ہے، واجب ہے، ضروری ہے. اور اس کا دوسرا نام ان کا حروف ہوائیہ. یہ کیوں کہتے ہیں حروف ہوائیہ؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہوا میں پورے ہو جاتے ہیں. مولانا آپ ادا کریں نوحیہا. ماشاء اللہ. اب نو یہ وہ مدہ، حی یا مدہ، ہا الف مدہ، ان کی آواز منہ کے اندر خالی حصہ میں ہوا میں ان کی آواز نکلی ہے اور کہیں زبان کہیں اور اعضاء سے ٹکرا نہیں ہے. ایک عضو کا دوسرے عضو کے ساتھ ہاں جی ٹکر نہیں ہوا، بلکہ بغیر کسی ٹکر کے اندر سے ہوا نکلی اور منہ سے باہر نکلی. نوحیہا میں ادا ہو گئے. ان کو حروف ہوائیہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا میں پورے ہو جاتے ہیں. ان کا تیسرا نام حروف جوفیہ، مخرج کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ مخرج کی وجہ سے ان کو حروف جوفیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا مخرج جوف دہن ہے. کتابوں میں ہم صرف اور نحو میں کیا پڑھتے ہیں کہ حروف علت، کیا کہتے؟ حروف علت بھی کہتے تھے، حروف مد بھی کہتے تھے، لیکن یہاں حروف جوفیہ اور حروف ہوائیہ تجوید کی نسبت سے اس کے نام مقرر ہو گئے. وضاحت: حروف مد کی آواز کو ناک سے بجانے کا طریقہ یہ ہے کہ ناک کو پکڑ لیں اور نوحیہا اور اوتینا جیسے الفاظ پڑھ لیں. اگر آواز ناک میں بند نہ ہو تو حروف مدہ صحیح ادا ہوئے، اور اگر آواز بند ہو گئی تو حروف مدہ غلط ادا ہوئے. یہ ایک خاص جزئی مسئلہ ہے اور بہت باریک ہے. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جب حفاظ کرام ختم سناتے ہیں تو جب آیت کے آخر میں حرف مد آتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہاں یہ حرف مد ہے نا، رب العالمین میں نون ساکن سے پہلے یہ حرف مد ہے، تو ادھر ان کی آواز ناک میں جل رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ آواز غلط ہے. اللہ کا کتاب اتنا محفوظ ہے کہ آپ اپنی طرف سے کسی بیجا کسی حرف کی آواز بیجا لے جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. حروف مد کی آواز کی جگہ کیا تھی؟ جوف دان. آپ اس کے بغیر ناک میں لے جا رہے ہیں، یہ غلط ہے جی. اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہاں کون حرف مد ہے؟ واو. کون ہے جی؟ واو. اب مفلحون کے آخر میں مد کرتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ناک میں آواز چلی گئی نا، یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ کیوں غلط ہے؟ قاعدے کے موافق کہ اس وہ مد کا مخرج تھا جوف دان، اس نے جوف دہن کے بغیر ناک کے بانسا میں ادا کیا، یہ غلط ہے جی. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ الف مد ہے، اس کی آواز کدھر چلی گئی؟ ناک میں. غلط ہے کہ غلط نہیں ہے؟ یہ بھی غلط ہے. تو اس کی آواز کو بچانے کا طریقہ کیا ہے کہ ناک کو یوں پکڑ لیں اور پھر ان تینوں کو یہاں ادا کرے نوحیہا، بس کہ اس کی آواز ناک میں نہ جائے اور بند نہ ہو تو آپ کے حروف ٹھیک ہیں. اگر آپ کی آواز بند ہو رہی ہے تو پھر آپ بغیر تحقیق کے آپ کی آواز ناک میں جا رہی ہے، پھر ٹھیک نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قراء حضرات کو، علماء کو، صحابہ کو اجر عظیم عطا فرمائے. قرآن کی اتنی حفاظت فرمائی کہ اس قرآن میں اپنے طرف سے کوئی خط مت نہیں کرے گا. اس کی ادا، اس کے حروف، اس کو لہجہ سب کچھ محفوظ ہے. کہ الحمدللہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ کا وعدہ ہے. اب یہ مخرج تو ہے مخرج مقدر. کیا ہے؟ مخرج مقدر ہے. لیس له جزء معین. ہاں جی. تو
یہ تو ہے مخرج مقدر، اس کے صرف مثالیں پڑھیں گے. اوتینا، نوحیہا، یا ابھی تختی میں آ رہے ہیں حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، حرف مد ہے نا جی. حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، یہ حروف میں تختی میں حروف مد آ رہے ہیں. ہاں جی. اور الفاظ قرآن میں اوتینا، نوحیہا، یعلمون، نستعین، من الجنۃ والناس، یہ جو ہیں حروف الفاظ قرآن میں حروف مد کی مثالیں ہو گئی. تو اس کے بعد جو ابھی مخرج آ رہے ہیں وہ مخرج محقق ہیں. کیا ہیں جی؟ 2 سے لے کر 16 تک یہ مخرج محقق ہیں، اور ایک پہلا اور 17واں آخری، یہ 2 ہیں مخرج مقدر. کیا ہیں؟ ہاں. دوسرا مخرج اقصائے حلق یعنی حلقہ پڑھو. دوسرا مخرج اقصائے حلق یعنی حلق کا نیچے والا حصہ جو سینہ کی طرف ہے، اس میں حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں. پہلی تختی میں میں نے مختصر الفاظ میں یہ بتا دیا تھا، لیکن وہ آسان الفاظ میں تھا. اب صحیح کتاب کے درس اور کتاب کے اپنے نہج پر طریقہ یہ ہے کہ ہمارے تجوید والے یہ باتیں زبانیں یاد کرتے ہیں. دوسرا مخرج اقصائے حلق یعنی حلقہ پچھلا حصہ جو سینہ کی طرف قریب ہے، اس میں حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں. عملاً زبر زیر پیش کے ساتھ حمزہ کو یوں ادا کریں گے، حمزہ زبر آ. اب یہاں دیکھو یہ جو گڑا ہے اس کو کہتے ہیں اقصائے حلق. کیا کہتے ہیں؟ اقصائے حلق عربی میں کہتے ہیں، اور اردو میں کیا معنی ہوا؟ حلق کا نیچے والا حصہ جو سینہ کی طرف ہے. یہ پورا حلق ہے، میری طرف دیکھو، یہ پورا حلق ہے. یہ ہے اقصائے حلق، یہ درمیان ہڈی جہاں نکلی ہے یہ وسط حلق، اس کے اوپر ادنائے حلق. 3 مخرج ہیں اس میں، اور 6 حروف ادا ہوتے ہیں. کتنے حروف؟ حروف حلقی. اب یہاں آپ کا حمزہ جب پڑھیں گے الحمد میں، اہدنا میں، تو اب حمزہ یہاں سے نکلے. اگر آپ کے حمزہ کا پڑھتے وقت یہاں زور مل رہا ہے، ہاں جی، تو آپ کا حرف ٹھیک ہے. اگر یہاں آپ کے حلق کو اقصائے حلق کو زور نہیں مل رہا تو آپ کا حرف غلط ہے جی. اب یہ ہے مخرج، اس سے وزن کے حرف کی ذات معلوم ہوتی ہے کہ حرف ٹھیک ہے کہ غلط ہے جی. ہاں جی. اب زبر زیر پیش کے ساتھ یوں پڑھیں گے، حمزہ زبر آ. جھٹکا نہیں دینا، یہ غلط ہے. کھڑا بھی نہیں کرنا، آ بھی نہیں پڑھنا. پڑا زبر پڑھ رہے ہیں، پڑا زبر جو چوتھی تختی میں قاعدہ میں آئے گا. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او. ہاں میرے خیال میں آپ تختی نمبر 3 کھولیں 4 تاکہ یہ مخارج بھی ہو جائیں اور وہ تختی بھی آگے چل سکے. جزاکم اللہ. یہ ہے صفحہ نمبر 54. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے نا جی. اس میں یہ فائدہ ہوا کہ مخارج بھی آ جائیں گے اور وہاں سے تکلیف سے بھی بچ جائیں گے جی. دیکھو نورانی قاعدہ میں تختی نمبر 4 جو ہے حق القرآن مفصل میں 54 نمبر صفحہ پر، تو یہ پہلے حمزہ اور ہا، ہاں جی، حمزہ اور ہا اقصائے حلق میں ادا ہوتے ہیں، پھر عین اور ہا وسط حلق میں. تو یہ مخارج کی ترتیب سے اس تختی کو ترتیب دی گئی ہے. ہاں جی. تو اب ہم اس کو پڑھیں، اب اس کو دیکھو آپ کو آسانی ہو جائے گی. حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او. ہاں یہ حمزہ زبر یہ جوڑ تھا، آ اس کا روان ہے، آ اس کا روان ہے. تو پہلے ہم نے جوڑ میں پڑھ لیا پھر روان میں. اب ہا کو پڑھو اسی جگہ میں، دیکھو ادھر انگلی رکھو، ہا زور نہیں دینا، ہا زبر ہے، ہا زیر ہی،
ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، حاشا بسی. آگے عین زبر ع، یہ ہے تیسرا مخرج وسط حلق. تو تیسرا مخرج وسط حلق یعنی حلق کا درمیان والا حصہ، اس میں عین اور حا ادا ہوتے ہیں. اب یہاں چوتھی تختی میں انگلی رکھو، عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو. پہلی تختی میں جس حرف کا جیسے نام لیا ہے اسی کے مطابق لینا ہے. عین مد کے ساتھ پڑھا تھا، اب یہاں اسی طرح پڑھیں گے. ہا بغیر مد کے ایک الف کے برابر اسی طرح پڑھیں گے. یہاں استاد طالب علم آ کر وہ پہلی تختی کو بھول جاتا ہے، اس کے ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے. تو یہاں پہلی تختی کے مطابق حروف کا نام لیں گے. عین پیش عو، اب روان عی عو. اور کیا کہا تھا ہم نے؟ خاص باریک مسئلہ کہ گلے کو زور نہ دیا جائے، گلے کو نہ گھونٹا جائے. عی یہ غلط ہے، عی عو. اب کیسے پڑھیں گے؟ یہاں یہ ٹھیک ہو گیا تو نستعین، عین پر زبر، عین پر زیر آ گیا. رب العالمین، عین پر زبر آ گیا. تو اسی طرح قرآن پاک میں یا زبر آئے گا یا زیر یا پیش یا جزم. اچھا جی، اور اس کو جزم کے ساتھ بھی پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. عین کے ساتھ دوسرا حرف کون سا ہے؟ ہا. ہا کو زبر زیر پیش کے ساتھ عملاً یوں پڑھیں گے، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. یہ اس طرف کی بھی سبق کو نکالو، اس کو بھی نکالو. یہ 17 نمبر صفحہ پر ہم پڑھ رہے تھے دوسرا مخرج پھر تیسرا مخرج، اور اس میں ہم نے جزم کے ساتھ بھی حروف لکھے ہیں کہ جزم کے ہاتھ میں عین کو کیسے پڑھیں گے. عین کو جزم کے ساتھ یوں ادا کریں گے. تیسری مخرج میں دیکھو، تیسری سطر، آ اے او. اب یہاں تجوید کے طلباء کو توسط کی صفت کام آئے گی کہ درمیانی آواز نہ سخت نہ نرم. کیوں؟ کہ اس میں شدت نہیں ہے، رخوت نہیں ہے، توسط ہے. کیا ہے؟ اچھا جی، پھر ہم نے ہا کو پڑھا زبر زیر پیش کے ساتھ. ابھی جزم سے پڑھو. ہا کو جزم کے ساتھ کیوں ادا کریں گے؟ اح اح اوح. پھر شد کے ساتھ بھی پڑھو، آپ کی مرضی نہ پڑھو. اس کے بعد چوتھا مخرج ادنا حلق یعنی حلق کا اوپر والا حصہ جو زبان کی جڑ کے متصل ہے، اس سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں. تاکید غین اور خا کی ادائیگی میں صفت استعلاء کی وجہ سے زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہو تاکہ دونوں حروف موٹے ادا ہوں. استعلاء کا معنی ہم نے ابھی سے بتا دیا، استعلاء آئے گا آگے. ہاں جی، لیکن استعلاء تو صفات میں ہے نا، مخارج کے بعد صفات آئیں گے نا. لیکن ابھی ہم نے بتا دیا کہ استعلاء کا معنی زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہو. بس یہ اس کا معنی ہو گیا. تو اعتراض ختم ہو گیا کہ بھئی ہم نے تو ابھی تک صفات نہیں پڑھے اور آپ استفات بتا رہے ہیں. تو صفات اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ غین اور خا مخرج کی وجہ سے موٹا نہیں پڑھا جاتا. یہ غین اور خا صفت استعلاء کی وجہ سے موٹا پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہاں بتانا ضروری تھا. تو ہم نے تاکید میں کہہ رکھی یہ بات پر خاص عمل کرو کہ زبان کی جڑ تالو کی طرف بلند ہو. اچھا جی، تنبیہ کیا ہے؟ غین اور خا کی ادائیگی میں گون گول نہ ہوں. اب پڑھو اسی طرح صفحہ نمبر 17 میں پڑھ رہے ہیں. غین کو
زبر زیر پیش کے ساتھ یوں ادا کریں گے، غین زبر غا. گویا ہم ابھی یہاں سے چوتھی ترتیب پڑھ رہے ہیں، پھر وہاں نہیں پڑھیں گے. اچھا یہاں پڑھ رہے ہیں، بس یہاں سب آ گیا جی. غین زیر غی، غین پیش غو، یہ تو جوڑ تھا، غا غی غو. ہاں اس میں یہ پر پڑھنا استعلاء کی صفت لازمہ کہ عارضہ ہے؟ صفت لازمی ہے، یعنی یہ استعلاء پر پڑھنے کی صفت غین سے کبھی بھی جدا نہیں ہوگی. غین پر خواہ جزم آ جائے، خواہ شد آ جائے، زیر آ جائے، کسی حال میں بھی یہ صفت استعلاء کی ان حروف سے جدا نہیں ہوگی. غین کو جزم کے ساتھ یوں ادا کریں گے، آؤ ایو او. دیکھو آواز موٹی اور جاری رہے. موٹی کیوں؟ استعلاء کی وجہ سے. جاری کیوں؟ رخوت کی وجہ سے. یہ صفات ہیں، صفات ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. غین کو شد کے ساتھ یوں ادا کریں گے، او